اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک اور فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور بڑی خوشی منا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ کون تھا، وہ جو تھا نا وہ دفع ہو گیا۔ شکر الحمدللہ، ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر کے اور کروا کے اور 1200 ارب سمیٹ کے گیا جی۔ اب اللہ ہمیں دوبارہ نہ اس کی شکل دکھائے، اللہ کا بڑا شکریہ۔ اور جو نئے آئے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے مبارک ہوں، قوم کے لیے مبارک ہوں، دین اسلام کے لیے مبارک ہوں، پوری پبلک کے لیے مبارک ہوں اور پورے عالم اسلام کے لیے مبارک ہو۔ حافظ قرآن ہے اور جو دوسرے ہیں جنرل ساحر، وہ ویسے یتیم اور شریف سے پل کے بڑا ہوا ہے۔ اللہ امید ہے کہ انشاءاللہ میرا رب العزت ان سے اچھا کام کرائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان سے جان چھٹی، ہم تنگ آ گئے تھے، یا اللہ وہ دن کب آئے گا جب یہ جائے گا، یا اس میں سے شرارتیں جائیں گی، مکاریاں بے ایمانیاں جائیں گی۔ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا وطن ہے۔ یہ صرف امیروں کا وطن نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ملک ہے، یہ جوڈیشری کے جو سینئر لوگ ہیں ان کا ملک ہے، یہ پولیٹیشینز کا ملک ہے، یہ بڑے بڑے ٹائکون بزنس مین ان کا ملک ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس میں ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ بے ایمانیاں کر کر کے سارے لوٹ کسوٹ کھا کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور غریب لوگ اپنا خون دے دے کے ان سب کو پال رہے ہیں۔ یہاں انصاف نہیں مل رہا، یہاں انصاف مہنگا ہے، صرف اللہ ہے لیکن اس کا مطلب کوئی نہیں سمجھ رہا۔ یہ میں آپ کو سب کو بتا دوں، کہاں انصاف مل رہا ہے؟ کیا عدالتوں سے کوئی انصاف ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے سب نے قانون پاس کر لیے ہیں، ہر ادارے نے، کہ جناب نیب نہیں پوچھ سکتا، اگر 50 کروڑ سے نیچے کی کوئی بے ایمانی ہو تو اس کو نہیں پوچھنا، اور اگر بڑی ہے تو پھر بھی نہیں پوچھنا۔ یعنی ان کے آپ دیکھیں 1200 ارب لے گیا، 1100 ارب معاف کر گیا، اور 1700 ارب کا فرد جرم جس دن اس چوہے شوباز پہ لگ رہی تھی اس دن اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کو کیا حساب دیں گے ہم سب؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ میرے شوہر نے، میرے بچوں نے، میرے باپ نے، میرے بھائیوں نے، سب نے حلال کمایا اور حلال سارے بچے بیویوں کے ماں باپ کے پیٹ میں ڈالا۔ اللہ کا شکر ہے، ہم نے صبح 7 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک تو میں نے کام کیا ہے، خود اپنے گھر سے کام کرتی تھی۔ ساری ٹیم 2 شفٹوں میں آتی تھی، میں دونوں شفٹوں کے ساتھ کھڑی ہوتی کام کرنے کے لیے۔ ہر ایگزیبیشن، ہر سٹال میں میں صبح سے لے کے رات 1-2 بجے تک کھڑی رہی ہوں۔ الحمدللہ کہ میرے اللہ نے مجھے صحت دی، لوگوں نے میری چیزوں کو پسند کیا، میرے اللہ نے مجھے حلال فراخ رزق دیا، اور پھر وہ ایسے رزق بڑا جس طرح بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں نا، ان میں برکت اللہ نے دی ہوتی، اس طرح اللہ نے میری روزی میں برکت دی۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے میں کس بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں میں جا کے اس سے مانگوں، نہیں۔ میں نے یہ بھی نہیں کیا
کہ میں اپنے میاں کو ہر روز تانے دوں کہ تم اتنی بڑی جاب پہ ہو، VVIP فلائٹ پہ پائلٹ ہو، ہر ایک پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور باہر سے تو ہمیں یہ سفارش کر کے لا دو. نو، اللہ کا لاکھ کروڑ ارب شکر ہے کہ نہ میرے بچوں کے لیے کوئی سفارش کرنی پڑی اور نہ مجھے اپنے لیے کچھ کرنی پڑی اور نہ اپنے روزگار کے لیے آج کے دن تک. اور اللہم اجعل رزقی کا علیہ عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا اور میرے سب پاکستانیوں کے ہمارے بڑھاپے تک اور ہماری زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہم وسیع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقی کا. اے اللہ ہمیں رزق دینا، وسیع رزق، اتنا وسیع رزق کہ ہم تیری دنیا میں تیرے سوا کسی کے رب العزت محتاج نہ رہے، کبھی نہ رہے، کبھی نہ رہے. آمین ثم آمین. تو آج جو ہے نا میں نے آپ کو جو ٹاپک کرنا ہے، اس دن جو میں نے یہ کہا تھا کہ لمبا نہیں میں کرنا چاہتی، تو میں نے اس کے 2 پارٹ کر دیے تھے. تو جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے نا وہ بھی چھوٹا ہی ہوگا، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی. آپ نے جب بھی عصر کے بعد کے ذکر خاص کرنے ہیں تو ان دونوں پارٹوں میں جو جو بتایا گیا ہے ان کو پڑھنا ہے. اس پہ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ، 45 منٹ. آپ یقین کریں کہ عصر کے وقت میں وہ راز پوشیدہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ سانس لینے میں بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں، کھانے پینے گپ شپ مارنے میں بھی وقت ضائع نہ کریں، ایک لمحہ بھی. اس قدر قیمتی وقت ہے. اس وقت کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگ جاتی ہے اور قبولیت کے لیے اس وقت آپ کو پتہ ہے نا، اس وقت دعائیں عرش کی طرف جاتی ہیں بہت جلدی. عصر سے مغرب تک کا وقت، تہجد سے اشراق تک کا وقت سب سے افضل ترین ہے. بس اس وقت کو پکڑ لیں، پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تو اس پہ اسی کا پارٹ 2 لکھا ہوگا. اللہ آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے اس طرح بتانے کی توفیق دے کہ آپ کو اچھا لگے اور آپ اس پہ عمل کریں اور آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو. اور اس سے پہلے میں بہت اچھی 2-4 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتانا چاہوں گی جو میں نے لکھ کے پھر ان کی پکچر کھینچ کے فون میں رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کا اعتقاد اللہ پر بڑھے. سب سے پہلے تو آپ پڑھا کریں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام بھی آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے سنگلاش زمینوں کو بھی نرم اور ہموار کر دے. آمین ثم آمین. اور ایک پڑھا کریں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں دینا اور مشکلات نہ دینا اور ان کا انجام خیر کا رکھنا، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ دعائیں جو آپ کو بتانا چاہتی تھی یہ بتائی ہیں. اب آپ کو اگر یہ دعائیں چاہیے ہوں گی، کسی نے فرمائش کی، تو پھر میں اس کی پکچر لے کے، مجھے تو زبانی آتی ہیں تو میں پکچر لے کے فیس بک کے پیج پہ ڈال دوں گی اور ذکر گروپ میں، اور تو پھر کوئی فون ہی کرے گا تو وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے میں یوٹیوب پہ ڈالوں گی بھی تو وہ بڑا مشکل ہوگا اس کو آپ کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا. چلیں پھر ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جب رسی سخت ہو جائے نا، سخت رسی کتنی نرم ہوتی ہے، آپ ایسے کر کے بھی پکڑ لیتے ہیں، گول مول بھی لپیٹ لیتے ہیں، اس کو لٹکاتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، اس کے ساتھ کئی دفعہ آپ خود بھی لٹکتے ہیں کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو کئی دفعہ رسی بالکل سخت ہو جاتی ہے پتھر کی طرح. تو جب رسی پتھر کی طرح سخت ہو جائے نا میری جان، سب لوگ سن لیں، تو سمجھنا یہ اب ٹوٹنے کے قریب ہے.
اب یہ بریک ہونے والی ہے اور ٹوٹے گی تو یہ اس کی سختی ختم۔ اسی طرح جب آپ سختی، پریشانی، غربت، بیماری، تنگی، الجھنے، نچاکیوں کے رسی میں بندھ جائیں، سخت آپ کہیں ہر آنے والا دن پہلے سے بھی برا ہے، تو آپ سمجھنا کہ اب یہ رسی ٹوٹنے کے قریب ہے اور خوشی آنے والی ہے۔ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو آپ سمجھنا یہ خوشخبری کا پیغام ہے، بس اب یہ جانے والا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرا رب، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یقین رکھنا میری بات کا، میں اللہ کے اوپر آپ کی امید دلاتی ہوں، اللہ کے سوا کسی کی طرف نہ دیکھیں، کبھی نہ دیکھیں، کبھی نہ دیکھیں، نہ سوچیں، نہ آپ کے دل میں آئے، نہ آپ کے دماغ میں آئے، بس آپ کے دل میں ایک ہی ہو، اللہ اللہ اللہ، مجھے جو دینا ہے اللہ نے، میرا جو کرنا ہے اللہ نے، جو میرے لیے بہتری کرنی ہے اللہ نے، میرے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، شوہر کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، میرے پورے وطن عزیز کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اللہ نے کرنی، اور کسی نے نہیں، کبھی کسی کی طرف مڑ کے نہ دیکھیں۔ میں یہ روز آپ کو بتاتی ہوں، جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا تو پھر اللہ کہتا ہے جا پھر اس سے لے لے، تو وہ کیا دے گا؟ جو خود مانگنے والا ہے، اس کا تو اپنا ہی پیالہ نہیں بھرتا، آپ کو کیا دے گا؟ کبھی بھی جھوٹی آس نہ لگائیں، جھوٹی امید نہ لگائیں، پھر آپ کو بہت دکھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب جو کہتے ہیں مل سکتا ہے تو کیسے ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات کا قیام کیا۔ لیکن اس سے سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے اللہ رب العزت نے اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو اللہ کا گفٹ ہے۔ اس وقت اللہ پہ آخری آسمان پہ جو ہمارے اوپر ہے اس پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں؟ کوئی رزق مانگنے والا، کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، کوئی ترقی خوشحالی مانگنے والا، کوئی ایمان اور اسی سلامتی مانگنے والا کوئی ہے؟ وہ اس وقت بڑے کم لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، تو ان میں اپنا نام لکھوانے میں پہل کریں، پہل۔ میری بات بری تو نہیں نہ لگی؟ میں آپ سب لوگوں سے بے حد پیار کرتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سمیت آپ سب کا نام اچھی جگہ لکھا ہوا ہو تاکہ جب ہم وہاں جائیں تو اللہ ہمیں دیکھے تو ہمارے چہرے چمک رہے ہوں۔ چمکتے چہرے زندگی میں بھی آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں، ایک دم اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس کا رنگ ہو رہا ہو، سانولے رنگ میں بھی چمک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے اللہ نے بھری ہوئی۔ جس کا دل اچھا ہو، منافق نہ ہو، اس کے چہرے پہ اللہ چمک بھرتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند، اور لوگ دیکھ کے کہتے تھے اف اللہ بیچارے یہ بچے اپنی ماں پہ نہیں گئے، حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ تو اب آتے ہیں زندگی کے غار میں، اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ بس اس چراغ کو جلا لے پھر کوئی اندھیرا نہیں، نہ ہی کوئی خوف ہے۔ اس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا مالک بنا سکتا ہے۔ تو جب وہ اتنا طاقتور اللہ ہے، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں، تو میں حیران ہوں جب میں کسی کو مایوس دیکھوں کہ دعا مانگی تھی نہیں ہوئی، اب کتنا پڑھیں، یہ پڑھ یار، اور پڑھنا کس کا ہے؟ اسی کا تو پڑھنا ہے، اس کے پیچھے دوڑے لگے ہی رہیں۔ جیسے مانگنے والا ہوتا ہے اس شیشے سے آتا ہے میری مدد کریں، آپ نہ دیکھیں پچھلے شیشے پہ جاتا ہے، دوسری طرف گھوم کے آتا ہے، آخر وہ ہم سے لے کے ہی جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہی نہیں، اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے، وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی حاضری لگانی ہوتی، میں بھی آپ کے دروازے پہ ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، یہ آپ نے
حاضری لگوانی ہوتی ہے اور کچھ نہیں، اور وہ ضرور لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم جاتے ہیں عصر کی نماز کے ذکر خاص کا جو پارٹ 2 ہے نا اس کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتاؤں آپ نے عصر کے بعد کیا کرنا ہے۔ سورہ الانشقاق کی آیت ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بچھا دی جائے گی اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے باہر۔ سمجھ آئیے؟ یہ اتنا بڑا معنی ہے، اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کی کوئی چیز دبا لی ہے، وہ خود ہی نکال کے دے دے گا۔ اگر کوئی اور کسی کورٹ کچہری عدالت میں کوئی چیز آپ کی پھنسی ہے، وہ خود ہی اللہ مدد کرے گا اس کے نکلنے میں، اور کوئی بھی کام ہوگا اس کے مکمل ہونے میں۔ اور اگر کسی کے دشمن بھی بے شمار ہو تو وہ پڑھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھے دشمن کے مقابل کرتے ہیں اور دشمن کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بچھا دی جائے گی اور نکال باہر کرے گی جو کچھ ہے اس کے اندر باہر۔ یہ 2 تسبیحاں عصر کے بعد کا خاص سبق ہے، آپ نے نہیں بھولنا۔ اور ایک پچھلی میں بتا چکی ہوں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14۔ آپ کو یاد رہے گا نا، یہ تو بات ہو گئی ایک، آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے عصر کے وقت آپ نے پڑھنا ہے سورہ مزمل کا، سورہ مزمل کی آیت ہے نا، اب مجھے یاد نہیں ہے 6 نمبر ہے 9 نمبر ہے، جس میں ہے شاید 4 نمبر ہے، میرا خیال 4 ہے، جس میں ہے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو وفتخذوا وکیلا، وہی پورب اور پچھم کا رب ہے، مغرب اور مشرق کا وہی رب ہے، وہ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وفتخذوا وکیلا، اور اسی سے اپنے ہر کام میں مدد مانگیں۔ تو بات تو وہیں آ کے ختم ہو گئی نا جہاں سے میں نے شروع کی تھی، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو وفتخذہ وکیلا، اس میں اسم اعظم ہے۔ تو آپ یہ 4-5 چیزوں کو جب اسم اعظم کے ساتھ والی پڑھ لیں گے نا عصر کے وقت کے بعد، تو آپ تو کیا آپ کی نسلوں کا کام بن گیا، اگلے پچھلوں کا کام بن گیا، دین و دنیا کا آخرت کا کام بن گیا، پھر اور کیا چاہیے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ہو سکے تو آیت الکرسی کو بھی 70 بار روزانہ عصر کے بعد پڑھنا ہے، ناغہ نہیں ڈالنا، کیونکہ وہ وقت ہے قبولیت کا، اور آیت الکرسی میں بھی اسم اعظم ہے، اور اس سے بڑی کوئی آیت ہی نہیں قرآن کی۔ اور جب آپ پڑھیں 70 دفعہ، تو جو آخری دفعہ پڑھیں تو وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو ایک تسبیح پڑھ لیں اتنی، اور پھر سارے اپنے بچوں پہ، کیونکہ سب سے قیمتی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بچے، ہر چیز آپ بھول جاتے ہیں۔ اب اپنے بچوں کی وجہ سے اگر گھر جہنم بھی ہو تو وہاں عورت رہتی ہے۔ یہ تو اب میں نے نیا کانسیپٹ سنا ہے کہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، اٹس اوکے، نہیں، ہمارے خاندانوں میں ہم نے اس طرح نہیں سنا، نہ میں کبھی یہ کہوں گی۔ میں کہتی ہوں اگر مجھے بھوکے مرنا پڑتا مر جاتی، کیونکہ میرے بچے جو تھے 3، میں نے تو ان کو نہیں خوار کرنا تھا لوارث۔ تو پھر جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بچے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں بیچارے، جیتے رہے رہتی دنیا تک سب کے، پھر بچوں کے بچے منہ سے چیز نہیں نکالتے، بندہ کہتا ہے یار اپنے آپ کو گولی مارو، جو کچھ ہے ان کے اوپر خرچ کر دو۔ تو اللہ سب کو خوشیاں دے، اور بہن بھائی وہ ہمارے بازو ہیں، ان سے ہماری مضبوطی ہے، اور شوہر وہ ہمارے سر کا سایہ ہے، اور والدین وہ تو ہمارے والدین ہیں، وہ آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور ہمارا دین اللہ اور اس کا رسول ہماری نجات ہے، اور اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔
ان سب چیزوں کو استعمال کریں. تو آج کے دن کے لیے کافی ہے. امید ہے کہ آپ کے دل کو میری باتیں لگیں گی اور آپ اس پہ عمل کریں گے. تو مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.